بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے برکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں خانہ کعبہ کو کون اور کب تباہ کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے سمندر میں پھینک دے گا۔ اس آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، خانہ کعبہ اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تبارک تعالیٰ نے لی ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس واقعے کی تفصیل سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں، یمن کے بادشاہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی اور اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہ ہاتھیوں کے فوج لے کر خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے سبب یہ تھا کہ ابراہ نے یمن کے دارالسلطنت میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبلہ کنان کا ایک شخص گلیز و گبز میں جل بن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں خانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابراہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں اپنے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا تو میرے پیارے بہن بھائیوں، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا، ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جلوہ جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہوئے ہی ابراہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ خدمت میں حاضر ہو گیا اور اپنے پاس بٹھا کر دریافت کیا کہ کیسے سردار قریش، آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لے آئے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابراہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنے رتبے کو کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حیثیت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی بھی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں مویشیوں سے مطلب ہے۔ کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہ اپنے فرعون لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روح زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دوں گا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانے تو خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس گفتگو کے بعد ابراہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ
اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چونٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں کو یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے۔ دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ درباری گاری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والے اور صلیب کے بیچاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعور کی مدد فرما۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، حضرت عبدالمطلب نے یہ دعا مانگی، اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جردار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم سے بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا، مگر ہاتھی وہاں سے نہیں اٹھا۔ اتنے میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوئی اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کینکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ابابیلوں کی ان لشکروں نے ابراہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آج کی آن میں ابراہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرکھچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوندہ قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کینکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن پر ہو جاتی تھی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہہ اور اس کے ہاتھی سمیت اسی طرح ہلاک و برباد ہو گئے۔ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ فیل اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھیوں والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کے ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کینکر کے پتھروں سے ماریں، تو انہیں چبائے ہوئے بوس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابراہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبدالمطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتی ہوں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا اور جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائی جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ بات سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتی ہوں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ جب تک خانہ کعبہ ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا
तब क़यामत रूनुमा होगी। जब क़यामत करीब आएगी, एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, फिर क़यामत आएगी। इसके लिए हबशी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हबशी की शक्ल सूरत ऐसी होगी कि वो छोटी पंडलियों वाला हबशी खाना काबा को गिराएगा। जबकि बुखारी शरीफ में लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया मैं इस हबशी को देख रहा हूँ, वो काला और चौड़ी टांगों वाला होगा। काबा के पत्थर और ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहेगा। बुखारी शरीफ में है कि करीब क़यामत के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पर्दा करने के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक अल्लाह उठाएगा, तो इसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। इस हदीस में अफ्श लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, जो अकड़ता हुआ चले, जो चलने में उसके दोनों पंजे नज़दीक रहे और दोनों एड़ियों में फासला रहे। वो हबशी मरदूद जो क़यामत के करीब खाना काबा को उड़ाएगा, वो उस शक्ल का होगा। दूसरी रवायत में है कि उसकी आंखें नीली, नाक फैली हुई होगी और उसका पेट बड़ा होगा। उसके साथ और भी लोग होंगे। वो काबा का एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे और समंदर में ले जाकर फेंक देंगे। ये क़यामत के बिल्कुल नज़दीक होगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, यहाँ ये बात भी ज़हन नशीन रहे, क़यामत की निशानियों के मतलब रवायात में चंद एक मामलात व शख्सियात को छोड़कर इनका ज़ाहिर होने का वक्त, हालात शख्सियात, अक़वाम आलम का मामला काफ़ी नामालूम है और वाज़ेह नहीं है कि इस पर कोई हतमी राय दी जा सके कि कब कौन कैसे खरूज करेगा वगैरह। आजकल के सियासी तनाज़ों में लोगों और अक्सर उलमा कराम भी ये समझ रहे हैं कि बस क़यामत सिर्फ चंद सालों या दहाइयों में आने वाली है। काबा और मस्जिद नबी को हबशी जंगजू तबाह करेंगे और ख़ुद ज़मीन में धंस जाएंगे। आइंदा चंद सालों में इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो जाएगा। बरमूदा ट्रायंगल से दज्जाल नमूदार होगा और फितना फैलाएगा। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों की आपस में जंग होगी, जो बस चंद दिन की दूरी पर है। हकीकत ये है कि ये सब क्या सराइयाँ हैं जो सादा लोग अवामुन्नास को महफूज करने और अमलो जहाज से दूर करने के लिए की जाती है। अगर गहरी निगाह से देखा जाए तो बड़े बड़े फितने तो कई सदियों पहले से ही रूनुमा होने शुरू हो गए थे। कितने ही लोगों ने मेहंदी होने का ड्रामा रचाया था। कितनी ही दफ़ा मुसलमान यहूदी इंसार में बड़ी जंगें हुईं। कितनी मरतबा किबला अवल फतह हुआ, कितनी बार किबला अवल पर यहूदियों का कब्ज़ा रहा, कितनी मरतबा दज्जाल नुमा इंसान पैदा हुए, लेकिन इनका जिक्र कुर्बे क़यामत के सिलसिले में नहीं हुआ। सिर्फ 20वीं और 21वीं सदी के सियासी मामूलात वाक़यात को ही कुर्बे क़यामत समझ लिया जाने लगा, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक आपकी वफ़ात के बाद का सारा ज़माना कुर्बे क़यामत ही, चाहे कितनी सदियां बीत जाए। लिहाजा उलमा को चाहिए कि आजकल की सियासी प्रोपेगेंडा से मुतासर होकर इन अवामुन्नास को महफूज करने की बजाय इनको नेक अमाल व जहाद फ़ी सबीलिल्लाह की तरकीब दें। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से हमें दूर रखे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। जब भी आप कुरान और हदीस की बात सुनो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।